رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کو ایڈریس کیا جا رہا کہ دنیا چاہیے یا آخرت. اگر پھر دنیا چاہیے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینا ہے. اگر آخرت چاہیے تو پھر دے آر سرٹن سیکریفائزز اور وہ سیکریفائزز کرنا ہے. یہ جز نمبر 22 اس میں امہات المومنین کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ کنٹینیوشن ہے پریویس جو جز ہم جز نمبر 21 کر چکے ہیں. سورہ احزاب یہاں کنٹینیو ہوگی اور احزاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں اور معزز ہے ان کے لیے کس طرح یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو مال و متاع آ رہا تھا، جو انسان میں ایک چینج آتا، ویسے ہی آپ امہات المومنین میں چینج آ رہا تھا اور وہ بھی مال و متاع چاہ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ یہ سیکریفائس کرنا ہے، اب مرضی ہے تم کو یہ دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے. سورہ احزاب کنٹینیو ہوگی، انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اور یہ پارہ اس میں پھر فاتر اور یاسین بھی انشاءاللہ اینڈ میں آئے گی. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. وَمَن یقنت، مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز سے ڈسپیر مت ہو، کوئی چیز سے بھی مایوس نہیں ہونے کی بات ہے. تو اب یہاں پر کیا بات ایسی مینشن کی جا رہی ہے، یہ فالوئنگ آیاز میں آیت نمبر 31 سے دیکھتے ہیں. پارہ نمبر 22 کر رہے ہیں ہم. وَمَن یقنت مِنکُنَّ لِلَّہِ، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور نیک عمل کرے گا تو ہم اس کو دگنا ثواب عطا کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روٹی تیار کر رکھی ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، جو وائفس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے لیے کیا ہے کہ جو پریویسلی ہم آیتیں دیکھ چکے ہیں پریویس سورہ میں، پریویس جز میں، وہی جز کا کنٹینیوشن ہے. احزاب کنٹینیو ہو رہا ہے کہ تم لوگ کوئی آرڈنری وومن نہیں ہے، یعنی کہ جب سٹیٹس ہائر ہے، پروفٹ کی وائفس ہے، تو آٹومیٹیکلی ان لوگ کیا ہو گئے، ایک رول ماڈل ہو گئے. تو سب لوگ ان کو فالو کریں گے اور ان کا اجر بھی زیادہ ہے. اگر کوئی غلطی کریں گے تو اس کا نقصان بھی زیادہ ہے. آگے فرمایا جاتا ہے، یا نساء نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو بات کرنے میں نرمی مت کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے اس کو کوئی امید پیدا ہو، اور دستور کے مطابق بات کہو. اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی، جنرل نہیں بات ہو رہی، یہاں پر بات ہو رہی جب نامحرم مرد سے عورتیں انٹریکٹ کریں گے، بات کریں گے، تو ان سے کتنی بات کریں گے، جتنی بات کی ضرورت ہے اتنی ہی، اور بہت سختی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کو کوئی یہ احکامات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سختی، بدتمیزی کرنا، شروڈ روڈ نہیں. ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے، اور ایسی بات کریں گے جتنی ضرورت ہے، اور اتنا سافٹ سپیچ نہیں کریں گے کہ سامنے والے کے دل میں غلط فہمی ہو جائے اور اس کے دل میں ایک ڈیزیز پیدا ہو جائے اور پھر بات کو بات کنٹینیو کرنا نہیں. خدا یہاں پر ان ٹرم آف سپیچ کیا ہے، اتنا سافٹ بھی مت ہو اور اتنا ریسپانس آگے کنٹینیو مت کرو، اور اتنا ڈیزائر نہ کرو ایگرلی، اور فلرٹیشیس وے میں بھی مت بات کرو، اور ہر بات کی ایسی بات نہ کرو جو فرینڈلی ٹون ہوتا، جو ہسبینڈ سے بات کرتے، بچوں سے بات کرتے، بھائیوں سے بات کرتے، ویسے ٹون میں نامحرم سے نہیں بات کرنا. ایون چٹ چیٹ کر رہے یا میسیج ٹیکسٹ کر رہے، اگر کوئی ضرورت ہے، چاہے آپ کلیگز ہے یا کوئی بھی واٹس ایور، صرف ضرورت کے حد تک. علی رضی اللہ عنہ فرماتے، حدیث میں آتا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے کہ مرد اور عورت اکیلے میں بات کرے، لیکن جو عورت سے بات کرنا چاہ رہے اس کے ہسبینڈ سے پرمیشن لے. کوئی ایکسیپشن ہو سکتا، کوئی ضرورت ہو سکتی. عائشہ رضی اللہ عنہ معلمہ تھی، پڑھاتی تھی، سکھاتی تھی، کئی حدیثیں وہ نریٹ بھی کی ہیں، اور کوئی بات پوچھنا چاہتے تو وہ فرماتی کہ تم لا تستحی، مت شرماؤ، بات پوچھو جو پوچھنا ہے. کیا تم اپنی ماں سے شرماتے؟ فإنما انا امک،
کیا اپنی ماں سے جب بات کرتے تو شرماتے؟ ویسے ہی مجھ سے پوچھا کرو۔ کافی سارے حدیثیں وہ نریٹ کی ہیں۔ آیت نمبر 33 سورہ احزاب۔ اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور مت پھرو قدیم جہالیت کے طور طریقے پر، اور نماز پڑھتی رہو۔ یہاں پر پھر اگین 33 آیت میں بتایا گیا ہے عورتوں کو آرام سے گھر میں رہو، لیکن جب تم کو ضرورت پڑی تو قدیم اگنورنٹ زمانے میں کیسا پھر رہے، یعنی برابر کور نہیں کرے، بغیر کور کرے، جہالیت طریقے سے مت کرو۔ اب یہاں پر اس کا یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ عورت کو امپریزنمنٹ کر دیے اور یہ پنشمنٹ ہے، اس کو کہیں جانا نہیں ہے، نہیں۔ حدیث میں آتا کہ عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دو، گھر میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن جب وہ جانا چاہے مسجد میں بھی جا کے ان کو نماز پڑھنے دو۔ اور ضرورت کے حد تک عورتیں باہر جا سکتی ہیں۔ اور تم نے اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور مت پھرو قدیم جہالیت کے طور پر طریقے پر، اور نماز پڑھتی رہا کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والوں تم سے ناپاکی، میل کچیل سب دور کر دے اور تم کو پاک صاف کر دے۔ کیوں؟ یہ ہماری مائیں ہیں، محترم ہیں، رسپیکٹڈ ہے۔ میل کچیل یعنی لوگوں کے دل میں ڈیزیز ہے، کوئی آؤٹ سائڈر ہے، آ کے کچھ بھی بات کرتے اور کچھ بھی ایزیوم کر لیتے۔ اور تم یاد رکھو جو اللہ کی آیتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہے، یقیناً اللہ بڑا باریک بین اور خوب واقف ہے حالت ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور عورتیں، اور راستہ باز مرد اور عورتیں، سب صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کی حفاظت، اور اللہ کے راستے سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اور اللہ نے سب کے لیے تیار رکھا ہے اجر عظیم۔ یہاں پر اجر عظیمہ کیا ہے؟ جنت کی بات ہو رہی۔ تو یہ فالوئنگ لسٹ آف کیریکٹرسٹک بتائے گئے ہیں مسلمان عورت اور مرد، اور سارے ابھی جو میں نے بتایا ہے وہ سارے لسٹ آف تھنگ ان کے لیے کیا ہے؟ اجرن عظیمہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جو نماز پڑھیں گے، صبح شام کے اذکار کریں گے، اور جب اٹھیں گے بیٹھیں گے اللہ کو یاد کریں گے، گھر سے جائیں گے اللہ کو یاد کریں گے ہر بار، تو ذکر کو اپنی تسبیح تحلیل، یہ کیا ہے؟ یہ مفردون ہیں جو مرد اور عورت اللہ کو بہت یاد کرتے، ذکر کرتے، نماز پڑھتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ بحمدہ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے مقربون بندے ہیں۔ اور جب ہمارے گناہ، ایک حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ گناہیں ہمارے کیسے چھڑتے جاتے؟ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے اور ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسری جمعے، جیسے وضو کرتے تو وضو میں کیا ہوتے؟ ناک کے، آنکھ کے سب گناہ جھڑ رہے ہیں، ویسی نماز ٹو نماز آپ کا ایک نماز سے دوسرے نماز گناہ جھڑتے۔ جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں شولڈر کے گناہ، سجدے میں جا رہے ہیں اپنے سجدے میں، رکوع میں، یہ سارے گناہ جھڑتے جا رہے ہیں، لیکن نماز کی پابندی کرنا ہے، نماز کو توجہ سے پڑھنا ہے، اور نماز خشوع خضوع سے پڑھنا ہے۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اس سے اپنے سے معاملے میں خدا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہ ہے۔ جو اللہ اور رسول اس کے ڈیسائیڈ کرے اس کے بعد کوئی اس میں چینجز نہیں کرو۔ اب آگے جو آیتیں آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید رضی اللہ عنہ ایک سلیو تھے۔ ایکچولی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو وہ سلیو تھے، تو وہ لے کے آئے تھے خدیجہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ ان کو چھڑا کے سلیوری سے بیٹا بنا لیے، منہ بولا بیٹا۔ اب یہ بات کو ختم کرنا تھا تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ حکم جاری کرے وحی کے ذریعے کہ جو زینب آپ کی کزن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے شادی کرنا، لیکن وہ زید رضی اللہ عنہ جو ان کے منہ بولے بیٹے ہیں ان کی آلریڈی بیوی ہے،
تو زید کو پہلے ڈیورس کرنا ہے، پھر عدت کے دن، اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کریں گے۔ اب یہ بہت بڑی چیز تھی، کیونکہ سب کے سامنے جہالیت میں کیا تھا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی کو شادی کر سکتے ہیں، تو وہ بات سے یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے۔ اور جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو، کون کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید کو کہہ رہے ہیں کہ تم ڈیورس مت کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ہی اس کے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرے۔ پھر جب زید کا دل اس سے بھر گیا، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم کس کو؟ زینب کو۔ تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا، کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ عنہ، تاکہ مومنین کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنے دل یعنی طلاق دے دے اور اللہ کے یہ حکم واقع ہونے والا تھا۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا کہ دو لوگوں میں اچھے رہنے پر بھی نہیں بنتی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں طلاق ہو گئی، کیا بات تھی؟ زید بھی اور زینب دونوں بھی اچھے تھے، لیکن دیر واز اے ڈفرینس بٹوین دیم ریگارڈنگ اسٹیٹس کا ڈفرینس تھا، فائنینشلی وہ جب سلیوری میں تھے زید، اور زینب تھوڑا ان کے پاس مال و متاع، دیر آر سرٹن تھنگس ایون بوتھ ویئر گڈ۔ تو طلاق ہو گئی اور آپ کی شادی کس سے ہو گئی؟ زینب سے، اور زینب رضی اللہ عنہا اس پہ بہت خوش ہوتے تھے اور بتاتے تھے میری شادی تو آسمان میں ہوئی۔ اب آگے فرمایا جاتا ہے اس رسول پر اس کام میں کوئی تنگی نہیں ہے جو اللہ نے ان پر فرض کر دیا ہے، جو پہلے گزر چکا ہے ان میں بھی اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے، اور اللہ کا حکم مقرر ہو چکا ہوتا، جو اللہ کے پیغام پہنچانے تھے اور اس سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوائے کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے، سب نبیوں کے ختم پر ہے، اور اللہ ہی ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 40 میں کیا بتا رہا؟ ما کان محمد آبا، آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، مطلب بایولوجیکلی اڈاپٹیڈ سن، جو منہ بولے بیٹے نہیں ہیں آپ کے کوئی۔ احدم، پھر بعد میں آپ کی اولاد ہوئی اور وہ اتفاق سے ان کے بیٹوں کی ڈیتھ ہوئی۔ احدم من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب یہ سیلڈ ہے، خاتم النبیین یعنی اب کوئی پروفٹس نہیں آئیں گے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ بہت سارے لوگ آئے اور کلیم کرے کہ پروفٹ ہے، اور وہ جھوٹے تھے، کذاب تھے۔ مومنوں اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ذکر کو ہم کرنا چاہیے، اور اس سے آپ کی زبان پہ کوئی خراب بات نہیں آئیں گے، اور ذکر سے ایک پلانٹ لگتا جنت میں، اور اس کی صبح و شام پاکی بیان کیا کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ جس روز وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عزت والا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا کیجیے، اور جو تکلیف ان کی طرف سے پہنچی اس کا خیال نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ ان لوگ بہت زیادہ تکلیف دے رہے تھے، تو یہاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے کہ ڈونٹ وری، اس بات پہ آپ پریشان مت ہو اور اللہ پہ توکل کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ آیت نمبر 49، مومنو جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کر کے ان کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تم کو اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو مجبور کرو کہ عدت پوری کرے، اور ان کو کچھ خرچہ دے کر خوشی خوشی رخصت کر دو۔ نکاح ہوا، میرج کنسومیٹ نہیں ہوئی، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، کوئی فزیکل انٹیمیسی نہیں ہوئی، اور دونوں کا
طلاق ہو گیا، تو اس میں عورت کے یہاں کوئی عدت نہیں ہے. مرد کو تو ویسے بھی کوئی عدت نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، وہ ری میری کر سکتی. بٹ میک شور کہ دونوں کا نکاح ہوا، اور جب رخصتی کے بغیر فزیکل ریلیشن شپ کے بغیر طلاق ہو گئی تو دین دیر ول بی نو عدہ، اور کچھ نہ کچھ مرد کو پھر بھی عورت کو دینا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں جن کو آپ نے ان کے مہر دے دیے ہے حلال کر دی ہے. آپ کی جو سلیو گرلز ہے اللہ نے آپ کو بطور مال غنیمت دیا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں آپ کے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، یہ سب حلال کی ہیں. وہ مومن عورتیں جو اپنے آپ کو رسول کو بخش دے بغیر مہر لیے، یعنی کچھ لوگ بخش بھی دے، بشرط یہ کہ رسول بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، اس کو آپ کے لیے بھی حلال کیا ہے. اگر کوئی جس سے کرنا چاہ رہے نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اجازت خاص آپ کے لیے ہے، اور مسلمان کو نہیں ہم نے دی ہے. یعنی یہ اسپیشل الاؤنس صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم نے ان کی بیویوں اور سلیو گرل کے بارے میں جو مہر مقرر کر دیا ہے، ہم کو معلوم ہے. آپ کو خاص اجازت اس لیے ہے تاکہ آپ پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. آگے فرمایا جاتا ہے، آپ ان میں سے جس کو چاہے تو اپنے سے دور رکھیں، اور جس کو چاہے تو اپنے نزدیک رکھیں، اور جن کو اپنے دور کیا ہے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں. اب یہاں پر ایک اسپیشل الاؤنس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 51 آیت میں، جیسا کہ جب نکاح کرتے سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے، ایکولی باری دینا ہے. ایون دو الاؤنس تھا کہ کسی کو بھی کتنا ٹائم دے سکتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے سارے وائفز کو ایکولی ٹریٹ کرے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آخری زمانے میں رہے، لیکن سب کی اجازت سے، کیونکہ جب وہ بہت بیمار ہو گئے تھے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے آپ نے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، یعنی آپ ان میں سے جس کو چاہے اپنے سے دور رکھے، جس کو چاہے اپنے نزدیک رکھے، جن کو اپنے دور کیا ہے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ آپ ان کو دیں گے تو وہ اس سے خوش رہیں گے. جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ جاننے والا اور بردبار ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں آپ کے لیے جائز نہیں ہیں، اور نئے جائز ہے کہ آپ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لے. اب آیت نمبر 52 میں کیا حکم ہے؟ اب جو رائٹ ناؤ جتنے وائفس ہے دیٹس اٹ، اتنے ہی وائفس رہیں گے. نو مور میرجز، اب کوئی میرج نہیں ہوں گی. اور اب جو بیویاں ہیں ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، ڈیورس بھی نہیں کرنا ہے، اور بیویوں کر لے. آپ کو ان کے حسن کتنا ہی اچھا لگے، مطلب کوئی بھی کتنے پریٹی ہے، بیوٹیفل، لیکن کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوٹی کے لیے شادی نہیں کیے. ہمیشہ کوئی قبیلے کو جوڑنے کے لیے، مسلمان کرنے کے لیے، مگر وہ جو آپ کی مملوک ہو، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. مومنو، تم رسول کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس وقت جب تم کو کھانے کی اجازت دی جائے، اس طور پہ کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرنا چاہیے. لیکن جب تم کو بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکے ہو تو چلے جاؤ، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھے رہو. یہ بات رسول کو ایذا دیتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں، لیکن اللہ سچی بات کہنے سے شرماتا نہیں. اور جب رسول کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزہ کی بات ہے. اور تم کو یہ شائع نہیں کہ تم رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح مت کرو، بلا شبہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بھاری بات ہے. آیت نمبر 53 میں کچھ احکامات سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فرسٹ اینڈ فورموسٹ کیا یہاں پر بتائی جا رہی ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دعوت ہوئی تھی. دعوت کس چیز کی؟ جب زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تھا،
کھانے پہ آئے تھے لوگ اور اتنی دیر تک بیٹھ گئے تھے کہ وہ جا رہے نہیں تھے۔ تو یہاں پر امت کو بھی ایک احکام سمجھایا جا رہا ہے کہ کب کوئی بھی اگر دعوت پہ بلائے تو کھانا پک گئے بات سے جاؤ، اس سے بیفور ٹائم مت جاؤ، ان کو تکلیف ہوتی، اور جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، باتاں کرتے مت بیٹھو، کیونکہ یہ ایزا دینا۔ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی تھی، ان لوگ بہت دیر رک گئے تھے، اس کے وجہ سے ان کو بہت ڈیفیکلٹی ہوئی تھی۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ آپ مروت کیے اور شرمانے میں ان کو جانے کے لیے بھی نہیں کہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف سے بات کرنا ہے تو پردے میں سے بات کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اور بھی احکامات بتائے گئے ہیں جو ہمارے گھریلو جو زندگی ہے اس کے لیے بہت بہترین احکامات ہیں، کیونکہ یہ مدنی صورتیں ہیں، اور مدنی صورتوں میں بتایا گیا زندگی کیسے گزارنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیسے ہونا چاہیے، یہ سارے چیزیں اس میں مینشن کی گئی ہیں۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو اللہ ہر چیز سے باخبر اور خوب جاننے والا ہے۔ عورتوں پر اپنے باپ سے پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، باپ ہے ان سے پردہ تو نہیں کریں گے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین باپ کے سامنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہے، سی تھرو کپڑے پہنے ہوئے ہے، دوپٹہ نہیں لے رہے، لوگ اس کو غلط سمجھتے۔ باپ ہے، بیٹے ہے، بھانجے، بھتیجے، اور اپنے جو محرم رشتوں کے سامنے آپ ویسا نہیں رہ سکتے جو ہسبینڈ کے ساتھ رہتے۔ صرف ایک واحد ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ ہے جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ لباس بتائے، لیکن بچے بھی، لڑکے بھی بڑے ہو رہے ہیں، اور اب محرم رشتے بھی ہے تو ان کے سامنے دوپٹہ لیں گے اور صحیح طریقے سے ان کے سامنے آئیں گے۔ لڑکیاں ہیں اور آپ بھی عورت ہے، دوپٹہ نہ لے، اٹس اوکے۔ بعض وقت یہ ہوتا کہ سارے خواتین ہیں اور آپ بھی خواتین ہیں، دیٹس فائن، بٹ وین یو آر ان فرنٹ آف یور فادر، یور سنس، بچے بھی چھوٹے سے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے سامنے تنگ کپڑے پہننا، ان کے سامنے سی تھرو کپڑے یا ڈیپ نیک کے کپڑے پہننا، یا ایسے کپڑے جو نائٹ سوٹس بالکل چھوٹے ہیں، تنگ ہے، اس سے بھی تھوڑا احتیاط کرنا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، اور مومن تم بھی رسول پر درود اور سلام بھیجتے رہو۔ آیت نمبر 56۔ یہاں پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو آپ کہیں پر بھی بیٹھ کے درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد اینڈ تک یہ درود پڑھ سکتے، درود ابراہیمی، لیکن درود لکھی، درود تاج، یہ سب من کھڑک درود ہے، یہ انکریکٹ درود ہے۔ درود بھیجنا چاہیے، درود سے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اکیلے آپ درود بھیجنا ہے، کلیکٹیو مل کے درود پڑھنے کی کہیں سے اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اور درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک سلامتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود جب بھیجتے بلیسنگز ہوتے، اور اس کا رسپونڈ کرتے کیسے وہ اللہ بہتر جانے۔ لیکن کچھ لوگ سمجھتے کہ وہ زندہ ہے، نہیں، وہ فوت ہو گئے، اس دنیا میں نہیں ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، یا حرف ندا ہے۔ اور درود ضرور پڑھیے، اور مدینہ جا کے ہی درود پڑھنا نہیں، کہیں پر بھی ہے درود کثرت سے پڑھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا درود، اور کوئی بھی جا رہے مدینہ بول رہے ہمارا درود پیش کر دیجئے، آپ خود پڑھیے جہاں پر بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو سٹیٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہائیسٹ ہے، اور یہ بلیسنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ اور پھر یہ درود سے ہم کو کیا فائدہ ہو رہا؟ 10 نیکیاں مل رہے ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو حدیث میں فرمایا جاتا کہ میری امت میں سے زیادہ درود بھیجو، اور 10 بلیسنگز ملتے، اور میرے جو بھی درود پڑھ رہے ہیں ان کے 10 درجے بلند ہوتے، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ
10 گڈ ڈیڈز ریکارڈ کرتا اور 10 گناہیں معاف کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو درود کثرت سے پڑھیے، اور اسپیشلی جمعے کے دن کثرت سے پڑھنا، لیکن کلیکٹیو درود پڑھنا، سب مل کے فاتحہ کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ دلالت ہے۔ دلالت کیا ہے؟ فی النار، دوزخ کو لے کے جاتی۔ شریعت میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے، جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اپنے سے کوئی اس میں چینج نہیں کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا، ایک صحابہ پوچھتے کہ میں کتنا درود پڑھوں، بولتے کہ زیادہ سے زیادہ، کیا پورا ٹائم؟ بولتے کہ ہاں، جب بھی بیٹھے ہو درود پڑھتے جاؤ، جتنا ہم درود پڑھے ہمارے لیے پریشانیاں، تکلیف، دکھ دور ہوتے، اپنے دل کو سکون ملتا، اور سب سے بڑی چیز آپ کو نیکیاں مل رہے ہیں، آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کوئی ٹائم، کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ ہاں، جمعے کے دن بہت مستحب ہے، لیکن ساتھ ملنے کی کہیں سے بھی آتھینٹسٹی نہیں ہے۔ بلا شبہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور لے پالک جو اولاد ہے اس کو اپنا نام نہیں دینا ہے، بایولوجیکلی اس کے جو پیرنٹس ہے اسی کا نام دینا ہے، اور اسے چھپانا بھی نہیں ہے کہ ایڈاپٹ کرے۔ اے ہمارے رب، تو ان کو دگنا عذاب دے۔ اب یہاں پر دگنا عذاب کیوں؟ اور یہ وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کے کہنا مانا تو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اب یہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے تو بول رہے ہیں ان لوگوں کو دگنا عذاب دو۔ مومنوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک بڑی وجاہت والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اذیت دے رہے تھے، ان کی بات نہیں سننا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کو بی لٹل کرنا، موک کرنا، جب گائے کا سیکریفائس کرو بولے کہ اچھا کیسی ہو، کیا ہے، بہت ٹو مینی کویسچنز کرنا۔ اللہ نے تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو وہ بلا شبہ اپنے مراد کو پہنچ جائے گا۔ اب آیت نمبر یہاں پر آپ دیکھیے 71 میں forgiveness کی بات ہوئی، پھر 72 میں ہم نے امانت کے بارے میں آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا ہے، تو سب نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کس کا؟ قرآن کا، اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل تھا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح یہاں پر دنیا میں ایک کتاب بھیجے، اور اس کتاب پہ ہم کو عمل کرنا۔ آیت نمبر 73 یہاں پر سورہ اینڈ ہوتا ہے، تاکہ انجام کار اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی مہربانی سے نواز دے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 73 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ 3 ٹائپس آف پیپل ہے جو with respect to the trust۔ فرسٹ کیا ہے؟ جو اپنے فلفل کرتے، جو بھی ایکسٹرنل انٹرنل، جو یہ مسلمان ہے، بلیورز ہے، لیکن ان سے کچھ مسٹیکس بھی ہوتے تو فوراً اللہ کے طرف رجوع کرتے، ریپینٹ کرتے، فوراً اللہ سے توبہ کرتے، تو اللہ ان کو ریوارڈ دینے والا ہے۔ سیکنڈ کیا ہے؟ جو ایکسٹرنل انٹرنل، یہ ان لوگ مشرکین ہیں، ان لوگ نہیں کرتے ریپینٹ۔ تھرڈ وہ ہے اپ ہولڈ کرتے ایکسٹرنلی، آؤٹ ورڈ ہاں ہاں ٹھیک ہے بولتے، بلیو کرے بولتے، لیکن ان کے دل میں ایکچولی وہ بلیو نہیں کرے، وہ کون ہے؟ ہپوکریٹس ہے۔ ایک آیت میں اسی سورہ احزاب میں منشن کیا گیا ہے کہ پردہ کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کے اوپر اوڑنیاں ڈال لو، جلبابس ڈال لو، اچھے سے کور کرو، اور اپنے سینے کو کور کرنے کی بات ہوئی، اور جب واک کرو تو ایسے واک کرو کہ آپ اپنی زینت لوگوں کو نہ بتاؤ۔ اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا پردے کے احکامات میں اپنے آپ کو صحیح سے کور کرنا ہے، صحیح سے کیری کرنا ہے، اور چال میں بھی ماڈesty ہونا چاہیے، کپڑے ٹائٹ نہیں ہونے چاہیے، سی تھرو نہیں ہونے چاہیے، جلباب پہن رہے، عبایا پہن رہے، اور اسکارف پہن رہے تو اسکارف چیسٹ کو کور کرنا ہے۔
سورہ سبا مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ 5 صورتیں الحمد للہ سے شروع ہوتی ہے، اور یہ بھی الحمد للہ سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے۔ تمام خوبیاں صرف اس اللہ کے لیے ہے جو ان سب چیزوں کا مالک ہے، جو آسمان اور زمین میں ہے، اس کے لیے حمد ہے آخرت میں، اور وہی حکمت والا اور خبردار ہے۔ اس میں 54 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 5 میں، اور جن لوگوں نے کوشش کی کہ ہماری آیت میں عاجزی کرنے کے لیے ان کے لیے سخت دکھ دینے والا عذاب ہے۔ تو یہاں پر لوگوں نے کوشش کی کہ ہمارے آیت میں عاجز کر دے، لوگوں کو گمراہ کر دے، ڈیویٹ کر دے ان کے لیے۔ اور جن کو علم دیا گیا ہے، نالج، کس چیز کا علم ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، برحق ہے، اور وہ اللہ غالب محمود کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین کو جو ان کے آگے اور پیچھے ہے؟ ہم اگر چاہے تو ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان کے ٹکڑے کر دے۔ اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانی موجود ہے جو رجوع کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 10 میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں، ہم نے داؤد کو اپنے طرف سے برتری بخشی۔ اے پہاڑوں، تم ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرو، اور پرندوں کو بھی حکم دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ لوہا اتنا نرم ہو جاتا جیسے پلیڈو رہتا یا آٹا ہے، ویسا جو چاہے وہ بنا لیتے، کہ تم پورے زرے، مطلب زرے کڑیاں جوڑ کے اندازے سے جوڑو، اور تم سب نیک عمل کرو، جو تم عمل کرتے ہو میں ان کو دیکھتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام خود اپنی روزی روٹی ہاتھوں سے کام کر کے کماتے، اور داؤد علیہ السلام کے اندر اتنے سارے اسکل سیٹ تھے، یہ زرے جوڑنا اور آرمر بنانا، وار میں جانے کے کپڑے بنانا۔ تو ہمارے اندر بھی کوئی اسکل سیٹ ہر انسان کے اندر رہتا، تو اللہ کی راہ میں ہم اس کو استعمال کرنا ضرور چاہیے۔ دنیا میں تو ہم کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، لیکن وہ آخرت میں آپ کے لیے کام آنے والا ہے۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو بھی ان کے تابع فرما کر دیا، تو ہوا جو ان کے فیور میں ہو جاتی تھی، فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے، یہ کوئی جیسا جیٹ فلائٹ ہے یا کچھ، اور اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی، اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی راہ ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا جو چشمہ بہا دیا، اور جنات ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھر گئے اس کو ہم دوزخ کی آگ کا مزہ چکھا دیں گے۔ تو آپ کے تابع رہتے سلیمان علیہ السلام کے، اور وہ جن ان کے لیے کام کرتے، اور اتنے بڑے بڑے برتن تھے جیسے ریزووائر کے جیسا، اور اس میں پکوان ہوتا۔ آج بھی ایسے بڑے برتن ہیں جو کہ آپ کو نکال کے دھونا نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ گڑے ہوئے رہتے زمین میں۔ یہ جنات ان کے لیے وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی ہیں۔ اے داؤد کی اولاد، تم نیک عمل کیا کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے۔ تو کیا بتا رہے ہیں؟ قلیلم من عبادی شکور، تو کچھ بندے ہیں جو ناشکر ہے، اکثریت کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شکر گزار نہیں ہیں۔ اہل سبا کے لیے ان کے ملک میں نشانیاں موجود تھی۔ اب یہ جو سبا کی جو بستی کے بارے میں بتایا جا رہے ہیں، ان کے پاس 2 باغات تھے، فروٹس تھے، لیکن اس کی ناشکری کرے لوگ، یعنی 2 باغات کی قطاریں دائیں اور بائیں طرف، اپنے رب کے دیے ہوئے رزق کھایا کرو اور اس کا شکر کرتے رہو، یہ پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا پروردگار ہے۔ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے بھی ان پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا، تو وہ 2 روئے باغات تباہ ہو گئے، اور ہم نے ان کے بدلے میں اور 2 باغات دیے جن میں یہ چیزیں رہ گئی، بڑا بد مزہ پھل اور جھاؤں اور تھوڑی سی بیریاں۔ پہلے کیا کرے؟
2 ایسے گارڈنز دیے تھے جس میں اچھے پھل آ رہے ہیں، لیکن بہت ناشکری کرے تو پھر 2 اور گارڈن دیے، لیکن وہ بدمزہ کڑوے پھل تھے اس میں۔ اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنے خیال سچ کر کے دکھا دیا کہ مومنوں کی ایک جماعت کسی کے سوائے سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ اور اللہ کے نزدیک کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی مگر جس سفارش کی اجازت اللہ نے عطا کر دی ہو، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے چین دور کر دیا جاتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا، اللہ ہی عالی قدر سب سے بڑا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے رب ہم کو سب جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، اور رسول کے کیا چیزیں ہیں؟ خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ تو رسول کا جو بتایا گیا ہے کہ خوشخبری دینا اور ڈرانا، تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، رسول کا یہ مقصد ہے۔ تو یہاں پر ہم سمجھنا چاہیے کہ اب کوئی رسول نہیں آنے والا ہے، تو رسول کا مقصد کیا ہے؟ خوشخبری دینا اور ڈرانا، اور امت کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، آپ فرما دیجئے کہ تم سے ایک مخصوص دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے۔ آیت نمبر 33۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہم کو روک دیا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کرے اور اس کا شریک ٹھہرائے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پشیمان کو چھپائیں گے، اور مطلب شرمندگی کو، اور ہم کافروں کے گردنوں میں توق ڈال دیں گے۔ ایک ایسا سمجھیے کہ کالر کی طرح گلے میں توق ڈال دیں گے۔ بس جو وہ کرتے تھے اس کا بدلہ ان کو مل جائے گا۔ اب جو لوگ کہیں گے کہ نہیں ہم ان کے باتوں میں آ گئے، ڈیویٹ ہو گئے تھے، تو نو، دیٹس ناٹ دا ریزن۔ آپ ڈیویٹ ہو گئے، آپ کو اپنی عقل یوز کرنا تھا، اور نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد ایسی چیز ہے کہ تم کو ہمارے قریب کر سکے درجے میں۔ ہاں، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ اطمینان و سکون کے ساتھ بالا خانوں میں رہیں گے۔ مطلب جو ہائی چیمبرز ہے گلاس کے، اس میں، اور یہ بالا خانہ کس کس کے لیے ہے؟ حدیث میں فرمایا جاتا جو کھانا کھلاتے، شیریں کلام بات کرتے، اچھی میٹھی بات کرتے، اور جب سب سو رہے ہیں رات میں تہجد کی نماز پڑھتے، اللہ کو یاد کرتے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب تو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ آیت نمبر 40۔ اور جس روز اللہ سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتے کہیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ تو جنات کی پوجا کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر جنات ہی کو مانتے تھے۔ آج تو تم میں سے کوئی کسی کو نقصان اور نفع پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اس دوزخ کا عذاب چکھو جس کو تم جھوٹ خیال کرتے تھے۔ دوزخ از ریالٹی، اور اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور ہم نے نہ تو مشرکوں کو کتاب دی ہے جن کو یہ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور جو سامان ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے 10واں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تو میرے رسول کی انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ آیت نمبر 49۔ آپ کہہ دیجئے حق آ چکا ہے اور باطل نہ پہلے
بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے اور باطل نہ پہلے بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ۔ تو یہ جب قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، تو حق آیا تو باطل چلے جائیں گا، اور اللہ سے ہم دعا بھی کرنا چاہیے حق اور باطل میں، کیونکہ اللہ حق کو حق کر کے بتائے اور باطل کو باطل کر کے بتائے، اور ان میں خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا جائے گا، جیسے کہ ان کے ہم جنسوں کے ساتھ کیا جائے گا جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 54 میں کیا بتایا جا رہا کہ ایک پریونشن ہے ان کے بیچ میں، جو ان لوگ ڈیزائر کر رہے تھے ڈیسپریٹلی، ان لوگ کیا جو کام کے لیے کر رہے تھے، تو یہ ان کا جو جس بارے میں ڈینائل کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ دیکھو کیا ہوا تمہارا شک کرنا۔ سورۃ الفاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ another سورہ جیسے پہلے منشن کیا گیا ہے، یہ مکی صورت ہے اور الحمدللہ سے 5 صورتیں شروع ہوتی ہے۔ پریویس سورہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوا تھا اور یہ بھی سورہ الحمدللہ سے، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ بھی۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کو اپنے قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 3 اور 4 4 پر ہے، اور پیدائش میں جو چاہتا ہے بادشاہت ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر جو فرشتوں کی بات ہو رہی، فرشتے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اینجل جبرائیل کو جو ریالٹی میں سامنے سے دیکھے تو اینجل جبرائیل کے 600 ونگز تھے، اور ایک ایک ونگ ان کا ہورائزن کو فل کر لیا تھا، اور ملٹی کلرڈ پرلز تھے ان کے ونگز میں، روبیز تھے جو گر رہے تھے پروں سے، اور ان کے پر ایسا اینجلز جو لوور کر رہے تھے ان کے ونگز، اور یہ خوشی تھی اور وہ سامنے سے دیکھے تھے۔ لیکن جو ونگز کی بات ہوتی تو بتایا جاتا ہے جب ہاجر پانی کے لیے بھاگ رہے تھے زمزم کے لیے، تو ایک ونگ جب اینجل مارا تو کیا ہوا، زمزم نکلا، تو وہ ایک شارپ جیسا تھا۔ تو اب جو ہم سوچتے تصور کرتے کہ اچھا اینجل مطلب دو دنیا میں پرے رہتے، ویسا اللہ عالم، اللہ بہتر جانے کہ پر کس طرح رہتے ہیں۔ لوگوں، تم یاد کرو ان احسانات کو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں۔ کیا اللہ کے سوائے اور کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، تو تم کہاں بہکتے پھرتے ہو؟ آیت نمبر 6، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، وہ اپنی پیروی کرنے والوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائے۔ اب یہ شیطان لٹرلی شیطان، اور بعض وقت من الجنت والناس، ناس میں سے بھی ہو سکتے، لوگوں میں سے بھی شیطان ہوتے، خود بھی رائچیس عمل نہیں کرتے، لوگوں کو بھی رائچیس عمل سے، اچھے عمل سے روک دیتے۔ فضیل ابن ایاد فرماتے جھوٹوں سے بہت کیئرفل رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جھوٹ کیا ہے، شیطان اپنے دوست بناتا جھوٹوں کو، تو جھوٹ جو بولتا ایک معنی میں یہ شیطان کا حربہ ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہوایوں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو ایک خشک زمین کی طرف چلاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھاتے ہیں۔ آیت نمبر 11،
سورہ فاتر۔ اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنایا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس اللہ کے علم میں ہوتا ہے، مطلب اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور نہ کسی کی عمر زیادہ کی جاتی ہے اور نہ کسی کی عمر کم کی جاتی، مطلب کتنی لائف سپین ہے، مگر یہ سب معاملات کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، لوح محفوظ میں اللہ کے پاس رجسٹرڈ ہے۔ بلا شبہ یہ بات اللہ کو آسان ہے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایوری تھنگ ریٹرن ڈاؤن ہے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک وقت معین تک چلتے رہیں گے، جو گیلیکسی ہے کس طرح۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ کیسی بادشاہت ہے اللہ کی؟ کامل، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور جن کو تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتا رہے ہیں، اتنے بھی مالک نہیں ہیں۔ لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ آیت نمبر 15 میں بتایا جا رہا ہے، یا ایھا الناس انتم فقراء، ہم سب فقیر ہیں، محتاج ہے، الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگنا چاہیے، کوئی بھی نیڈ ہے، ضرورت ہے، پیسہ ہے، سکنس، ہیلتھ چاہیے، بچے چاہیے، پریشانیاں، دکھ، کوئی بھی چیز ہے، آسک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ 24/7 آپ کے لیے آنسر کرنے والے ہیں دعائیں، اور دعائیں کیا ہوتے؟ یا تو فوراً قبول ہو جاتے، یا آخرت کے لیے رکھے جاتے، یا کیلامیٹیز دور ہو جاتے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن کنوکشن کے ساتھ دعا مانگنا ہے، اور جب پریشانیاں آتے اکثر لوگ بھول جاتے کہ دعا کرنا۔ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے، کیسا بھول سکتے دعا کرنا۔ اب آگے فرمایا جاتا ہے، اور نہ تاریکی اور روشنی برابر ہے، اور نہ سایہ اور دھوپ، تو جیسا کہ اندھیرا اجالا برابر نہیں ہے، ویسے ہی اندھا دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہے۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور جو خبروں میں ہے آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اور اگر یہ آپ کی تکذیب جھٹلائے تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ اور انسان جانوروں اور چوپائے میں بھی مختلف رنگ کے ہیں۔ انسان بھی ڈیفرنٹ کلرز کے ہے، ڈیفرنٹ لینگویج ہم سپیک کرتے ہیں، ڈیفرنٹ اوریجن کے ہے، ڈیفرنٹ کنٹریز، ویسے ہی جانور بھی۔ اسی طرح اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں۔ بلا شبہ اللہ بڑا زبردست بخشنے والا ہے، یعنی جس کو علم ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں ہے، آخرت کے بارے میں ہے، تو ڈرتے ہیں آخرت کے لیے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کو وحی کی ہے برحق ہے، تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو ان سے پہلے تھی۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، دیکھنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ کی بہشت میں ہے، جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ کس کے لیے ہے؟ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تھا، تو کچھ ان میں اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور کچھ درمیانی راستے پر تھے، اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جاتے تھے۔ یہی لوگ بڑے فضل والے، ان کے لیے جو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ان کے لیے یہ فضل ہے، جو ان کو سونے کے کنگن بھی مل رہے ہیں، بیوٹیفل کلوز بھی مل رہے ہیں، ریشم کے کلوز، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بلا شبہ ہمارا رب بخشنے والا بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کا گھر میں اتارا، یہاں
نہ تو ہم کو رنج ہوگا اور نہ کوئی تھکن رہی ہوگی۔ دنیا میں آپ کتنے بھی لگژریس گھر ہے، کتنی بھی آپ کے پاس لگژری ہے، لیکن سٹل آپ تھک جاتے، لیکن وہاں پر کوئی تھکن نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانا پڑے، کوئی چیز آپ کو ادھر سے ادھر موو، بٹ دس از یو آر دیر فار ایور۔ اور وہ کافر اس میں چلائیں گے کہ ہمارے رب ہم کو نکال لیں، ہم نیک عمل کیا کریں گے، نہ وہ جو پہلے کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنا عمر نہیں دی تھی کہ جو سوچنا چاہتے سوچ لیتے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تو اب مزہ چکھو، جاؤ کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ڈرانے والے آئے لیکن ان لوگ وہ بات کو نہیں سنے۔ آیت نمبر 40، آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے شریکوں کی حالات کو بتا دو جن کو تم اللہ کے سوائے پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے، یا ان کا آسمان میں کوئی حصہ ہے، یا ہم نے کوئی کتاب ان کو دی ہے کہ اس کی دلیل پر قائم ہو۔ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کو خالص فریب کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ جو ادر ڈیئٹیز کو مانتے تو وہ نہ آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے نہ زمین میں ہے، لیکن یہ صرف ایک دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کو ترقی ہوئی، اور بری تدبیروں کا وبال ان کے کرنے والوں ہی پر پڑا۔ تو کیا وہ اسی دستور کے انتظار میں ہیں جو اگلے کافروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ اللہ کے اس دستور کو کبھی بدلتے ہوئے نہ پائیں گے اور نہ آپ اس کو منتقل ہوتے ہوئے پائیں گے۔ آیت نمبر 43 میں یہ جو ایروگنس کر رہے ہیں اور ایول پلان کر رہے ہیں، محمد ابن کعب فرماتے 3 تھنگس ہے، کچھ بھی ہو جاؤ یہ سفر کریں گے، انفلکٹ ہوں گا ان کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ مکر، جو پلاٹنگ کر رہے ہیں، اگر کسی کو ہارم کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں، ایذا دینا چاہ رہے ہیں، تو پہلے وہ مکر ان کو پہنچنے والا ہے۔ سیکنڈ چیز ہے ریبیلین، بغی۔ اگر پرسن باغی ہو گیا، ریبیل ہو گیا، تو پہلے ریبیلیس وہ خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا۔ نخت مطلب بیٹریل، جب بیٹریل کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا۔ حدیث میں آتا سب سے جو ایوری بیٹریل ول ہیو اے فلیگ آن دا ڈے آف ریزریکشن، میننگ ان لوگ کو جو بیٹریل ہے، مکرو وقدایتو فی النار، جو مکر کر رہے ہیں، پلاننگ پلاٹنگ کر رہے ہیں، ڈسیپشن کر رہے ہیں، وہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ تو may Allah protect and save us all۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں وہ غور کرتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی ایک چلنے پھرنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک معین مدت تک ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ تو جب ان کی وہ معین مدت آ پہنچی، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، 83 آیتیں ہیں۔ جو حدیث آتی ہے جس میں بیان کرتے ہیں سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، چین آف نریشن بروکن ہے۔ اگر آپ کی عادت ہے یاسین پڑھنے کی، دیٹس فائن، لیکن کوئی آتھینٹک نریشن نہیں ہے اس بارے میں۔ یاسین قرآن کی قسم ہے جو تمام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے زبردست مہربان کی طرف سے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھا ہے، پھر وہ توڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں جس سے ان کے سر اولال ہو گئے ہیں، اور آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے دونوں برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ بلا شبہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ لیا کرتے ہیں جو وہ آگے بھیج دیا کرتے ہیں،
اور جو نشانی اپنے پیچھے چھوڑے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا جا رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہر چیز ریٹن ڈاؤن ہو رہی، ریکارڈ ہو رہی، اور ہم کیا آگے بھیج رہے ہیں اور کیا پیچھے، کیا آگے بھیج رہے ہیں، ہماری ڈیتھ ہو گئی تو جو بھی ہم نیک عمل کر کے گئے وہ ریکارڈ ہو جائیں گے، جو برے کر کے گئے وہ ریکارڈ ہو جائیں گے۔ تو ہم اچھے اعمال کر کے جانا ہے تاکہ مر بھی گئے بعد سے اس کا ہم کو ثواب ملے۔ مرنے کے بعد کیا ہے، ثواب جاریہ یا نیک اولاد دعا کرتی، یا کوئی اچھا علم سکھا کے گئے، یا کنواں کھدائے، جو بھی اس سے ثواب مل رہا، تو اچھے کام کر کے جانا چاہیے، اچھے آثار چھوڑ کے جانا چاہیے۔ اور یہ آثار کیا ہے، جو نیک عمل کر کے گئے وہ اچھے آثار، اگر برے آثار چھوڑے تو وہ آپ کو برائی کا ملیں گا۔ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کیجیے جب ان کے پاس رسول آئے، یعنی جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے۔ گاؤں والوں نے کہا تم ہماری طرح ایک آدمی ہو اور اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض جھوٹے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے ہیں۔ رسول نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی جا رہی ہے، بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے ہو۔ اور شہر کی کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا اے میری قوم، تم ان رسولوں کی حکم پر چلو، تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتے اور وہ خود سیدھے راستے پر ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔